السلام علیکم کمپیوٹر سائنٹسٹ، کیا حال چال ہے سب کی؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیارے نام سے اور لاکھوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی آل۔ آج ہم ٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ پچھلے جو ویڈیوز ہیں ان کے اندر میں نے اس کا ہنٹ بھی دیا تھا کہ نیٹ ورک ماڈلز کس طرح ایک نیٹ ورک کنیکٹ ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے کام کر سکتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں پڑھیں گے۔ تو وہ جو آج نیٹ ورک ماڈل ہے اس کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو نیٹ ورک ماڈل کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں؟ وہ 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ آج ہم اس کی پہلی ٹائپ کو ڈیفائن کریں گے اور اس کی ورکنگ کو سمجھیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی جو ہماری نیٹ ورک ماڈل ہے، ہمارا نیٹ ورک ماڈل ہے اس کی طرف۔ سب سے پہلا ہمارے پاس نیٹ ورک ماڈل ہوتا ہے کلائنٹ سرور ماڈل۔ اس کے اندر کچھ کلائنٹ ہوتے ہیں اور کچھ سرورز ہوتے ہیں۔ سرور ایک یا ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں ڈفرینٹ سروسز کو پرووائڈ کرنے کے لیے۔ اگر ہم ڈیڈیکیٹڈ سرور نیٹ ورک بھی اس کو بولتے ہیں۔ ڈیڈیکیٹڈ سرورز کیا کام کرتے ہیں؟ ڈیڈیکیٹڈ کا جو ہے مطلب ہی ہے کہ کسی نہ کسی خاص چیز کے لیے اس چیز کو ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے۔ اب وہ ڈیڈیکیٹڈ سرورز اگر پرنٹ سرور ہے، اگر فائل سرور ہے تو اس کا کیا کام ہے؟ پرنٹنگ کا کام پرنٹ سرور کرے گا اور فائل سرور جو ہے وہ فائلز کو سٹور کرنا اور ان کو مینیج کرنے کا کام کرے گا۔ تو اپنی جو کلائنٹ سرور ماڈل ہے اس کے پوائنٹس کی طرف آتے ہیں۔ ون اور مور کمپیوٹرز سرو ایز سرورز، ایک یا ایک سے زیادہ کمپیوٹرز جو ہیں وہ نیٹ ورک کے اندر ایز اے سرور کام کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ریمیننگ کمپیوٹرز آر کلائنٹس، جو سروسز لے رہے ہوتے ہیں کمپیوٹرز ان کو ہم کلائنٹ بولتے ہیں، اور وہ جو سرورز جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کمپیوٹرز کو ہم سرورز بولتے ہیں۔ تو جو باقی کمپیوٹرز جو ہیں نیٹ ورک کے اندر سرورز کے علاوہ ان سب کو ہم کلائنٹ بولیں گے کیونکہ وہ سروسز سرور سے لے رہے ہیں۔ اس کے بعد موسٹ آف دا پروسیسنگ آر ڈن بائی سرورز، سرورز جو ہیں وہی ساری پروسیسنگ کو ہینڈل کرتے ہیں، وہی ساری پروسیسنگ کو انجام دیتے ہیں۔ جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ صرف ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز پرفارم کر کے دی جائے، تو جو سرور ہے وہ اس سروس کو پرووائڈ کرتا ہے انہیں نیٹ ورک کے اندر وہ چیزیں پرفارم کر کے انہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سرورز اسٹور ڈیٹا اینڈ پروگرامز ٹو بی شیئرڈ امانگ دا کلائنٹس۔ جو سرورز جو ہے وہ اسٹور کرتے ہیں ڈیٹا کو اور سافٹ ویئرز کو، پروگرامز کا مطلب سافٹ ویئرز، ڈیٹا اور سافٹ ویئرز کو اسٹور کرنا اور ان سے انہیں جو کلائنٹس ہیں ان کو ان تک کی ان جو سافٹ ویئرز اور پروگرامز اور جو ہمارے پاس ہیں ڈیٹا ہے اس تک کی رسائی دینا اور اس کے ساتھ کام کروانا جو ہے یہ سرورز کا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ کلائنٹ ریکویسٹ فار اے ریسورس ٹو بی پرووائڈیڈ بائی دا سرور ان دا نیٹ ورک وین ریکوائرڈ۔ جب ضرورت ہو ایک کلائنٹ کو کسی سروس کی، کسی ریسورس کی، تو وہ کیا کام کرتا ہے؟ ریکویسٹ بھیجتا ہے سرور کو، اور وہ سرور جو ہے اس ریکویسٹ پر عمل درآمد کرتے ہوئے اگر وہ ریسورس اویلیبل ہے، جیسے اگر پرنٹر ایک ہی نیٹ ورک کے اندر لگا ہوا ہے، 3-4 ہمارے پاس کلائنٹس ہیں اور ایک سرور موجود ہے، پرنٹنگ ہو رہی ہے، کسی کمپیوٹر نے اسے پہلے ریکویسٹ دی ہوئی ہے سرور کو، کسی کلائنٹ نے دی ہوئی ہے پرنٹنگ کی جو ریکویسٹ ہے، تو اس ٹائم میں پرنٹر تو فری نہیں ہے، ریسورس فری نہیں ہے، تو وہ کیا کام کرے گا؟ اس کو کیو میں لگا دے گا، اس کو قطار میں لگا دے گا۔ اس کا جو نیکسٹ کام ہوگا پرنٹ سرور کا، وہ کیا کام کرے گا کہ پہلے جو پرنٹنگ ہو رہی ہے اس کے بعد جو دوسری ریکویسٹ آئی تھی اس کو وہ بعد میں پروسیس کرے گا، بعد میں اس کی پرنٹنگ کروائے گا۔ اس طرح ہم ترتیب کے ساتھ کام جو ہے وہ لے سکتے ہیں نیٹ ورک کے اندر۔ کلائنٹس جو ہے وہ سرور سے ریکویسٹ کر کے جب انہیں ضرورت ہوتی ہے تو وہ کمپیوٹر کو جو ہے مطلب سرور کو ریکویسٹ کرتے ہیں، اگر وہ ریسورس فری ہوا تو وہ فوراً ہی اس کا کام کر دیتا ہے، اگر وہ ریسورس فری نہیں ہے تو یا تو اسے ریفیوز کر دیا جاتا ہے اس کام کو، اگر وہ پاسبل نہیں ہو سکتا تو اگر مطلب وہ ہائر پرائیورٹی کا ہے اس کو کروائے گا، نہ کہ جو پہلے پرنٹنگ کا پروسیس چل رہا ہے اس کو پہلے کمپلیٹ کرے گا۔ تو یہ جو نیٹ ورک کی اسٹریٹجیز ہیں یہ بھی ہم جو ہے پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچرز کے اندر۔ تو بیسک مقصد یہ ہے کہ جو سرور ہے اس کو ریکویسٹ آتی ہے کسی کلائنٹ کی طرف سے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، کوئی فائل سٹور کرنی ہے یا فائل ریٹریو کرنی ہے، یا مجھے کوئی پرنٹنگ کروانی ہے، یا کسی چیز کو ایکسیس کرنا ہے، تو وہ ریکویسٹ جو ہے وہ سرور کو کرتا ہے، سرور اسے وہ ریکویسٹ کیا گیا ریسورس ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ سرور۔ اب ڈیڈیکیٹڈ سرور یہ جو ہم نے اس کلائنٹ سرور ماڈل کو ایک اور نام دیا ہے ڈیڈیکیٹڈ سرور ماڈل، وہ کس لیے ہے، وہ کیوں دیا گیا ہے، اس کی ایک پراپر ڈیفینیشن ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ یوز ٹو پرفارم اسپیسیفک ٹاسک، کہ جو ڈیڈیکیٹڈ سرورز ہوتے ہیں وہ ایک اسپیسیفک ٹاسک کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تو وہ مطلب کون سے اسپیسیفک ٹاسک ہو سکتے ہیں؟ ابھی تک ہم بات کرتے آ رہے ہیں فائل سرورز، پرنٹ سرورز، اسکیننگ سرورز، آڈیو سرورز، اس طرح کے جتنے بھی ٹاسک ہیں، اگر ہم ڈفرینٹ کمپیوٹرز کو ایز اے سرور کام کروا رہے ہیں نیٹ ورک کے اندر، تو وہ کیا کام کریں گے؟ ڈیڈیکیٹڈ سرورز ایک
اسپیسیفک ٹاسک کے لیے ہم بناتے ہیں. جیسے پرنٹ سرور ہے وہ صرف پرنٹنگ کے لیے استعمال ہوگا. اگر کوئی فائل سرور ہے تو فائلز کے ساتھ جتنی بھی مطلب فائل کو اسٹور کرنا، فائل کو ریٹرائیو کرنا، فائل کو ڈیلیٹ کرنا، ایڈٹ کرنا، یہ سارے کام جو ہے وہ کون سا سرور جو آپ کو اس چیز کی سروس پرووائڈ کرے گا، جو فائل سرور ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح کے میں نے آگے فائل سرور جو ہے اور پرنٹ سرور جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ سرورز کی ایگزامپل ہے. اس کے بعد ان کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ ریڈیوسز ڈیٹا ٹریفک. ڈیٹا اگر سارے کام جو ہے وہ ایک ہی سرور جو ساری سروسز پرووائڈ کرے تو اس کے لیے کافی بڑا سارا اگر نیٹ ورک ہو اور ایک ہی سرور ہمارے پاس موجود ہو تو وہ سرور اکثر جو ہے وہ سرور کے ساتھ لنک ڈاؤن ہو جاتا ہے. کس وجہ سے کہ اس کی پروسیسنگ اتنی سلو ہو جاتی ہے. وہ ایک کام کی بجائے ہزاروں کام ایک ہی ٹائم میں کر رہا ہو. کوئی بھی مطلب اگر کسی انسان کی بھی بات کریں تو ایک ٹائم میں ایک ہی کام پرفارم کر سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں کر سکتا. اسی طرح سرور جو ہیں وہ بھی اگر ایک سے زیادہ پروسیسنگ ایک ٹائم میں سٹارٹ کر دیں تو ان کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے. اس لیے ہم ڈیڈیکیٹڈ سرورز کو استعمال کرتے ہیں ڈیٹا ٹریفک کو ریڈیوس کرنے کے لیے. اگر فائل سرور ہے، کسی کلائنٹ نے فائل سرور سے فائل کی ریکویسٹ کی ہے تو وہ فائل کے ساتھ کام کرنے والا جو سرور ہے وہ اسے پرووائڈ کر دے گا وہ فائل. اگر دوسرے کمپیوٹر نے پرنٹنگ کی فیسلٹی کو جو ہے وہ ریکویسٹ کیا ہے سرور سے تو وہ ریکویسٹ جو ہے وہ پرنٹ سرور کا کام ہے اس کو پروسیس کرنا. تو اس طرح ڈیٹا ٹریفک جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اور یہ ہمارے پاس ایک اس کا ایڈوانٹیج ہے. اس کے بعد پرووائڈز فاسٹر رسپانس ٹو دا کلائنٹس. اگر ہمارے پاس ایک کام، دوسرا کام، تیسرا کام، اگر ہم 3 کام ہیں اگر ایک نیٹ ورک کے تو تینوں ڈفرینٹ سرورز کو پرووائڈ مطلب تینوں سروسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ سرورز پرووائڈ کر رہے ہیں تو وہ فاسٹر رسپونڈ کریں گے ایز کمپیئر ٹو دا ون سرور. ایک ہی سرور ہمارے پاس موجود ہو نیٹ ورک کے اندر تو وہ سلولی کام کرے گا. اس کے بعد کلائنٹس آر لیس پاورفل یا ان ایکسپینسو ایز آل پروسیسنگ از ڈن بائی سرور. جو کلائنٹ کمپیوٹرز ہوتے ہیں وہ لیس پاورفل ہوتے ہیں. کیوں؟ اور وہ ان ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں، کم ایکسپینسو ہوتے ہیں. اور وہ ان ایکسپینسو کس لیے ہوتے ہیں؟ لیس پاورفل ہونے کی وجہ سے. کیونکہ ساری پروسیسنگ جو ہے وہ سرور وہ پروسیس کر رہا ہوتا ہے، سرور جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. ساری پروسیسنگ اس کو پرفارم کون کر رہا ہوتا ہے؟ سرور. اس لیے جو باقی کلائنٹ کمپیوٹرز ہوتے ہیں وہ سلو بھی ہوتے ہیں، ان ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں. ان کی مطلب کیونکہ زیادہ پاورفل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ڈس ایڈوانٹیجز آ جاتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز میں سب سے پہلا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ سرور کمپیوٹرز جو ہیں وہ بہت کاسٹلی ہوتے ہیں. کیونکہ ساری پروسیسنگ سرور کر رہا ہوتا ہے اس لیے وہ کاسٹلی ہوتا ہے، وہ پاورفل زیادہ ہوتا ہے. سرور جو ہے ہمارے پاس بہت زیادہ کاسٹلی ہوتے ہیں، بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں. تو اگر ایک نیٹ ورک بہت زیادہ بڑا ہے اور اس کی جو کیا کہہ سکتے ہیں کہ نیڈز ہیں، اس کے جو کام پرفارم کرنے کے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ سرورز بھی ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ خریدنے پڑیں گے. اس لیے تو وہ مطلب زیادہ کاسٹلی ہمارے پاس یہ نیٹ ورک کریٹ ہوگا. اس کے بعد سرور اگر ڈاؤن ہو جاتا ہے تو نیٹ ورک پورا ڈاؤن ہو جاتا ہے. کیونکہ پورا نیٹ ورک جو ہے وہ اس پر ریلائی کر رہا ہوتا ہے سرور کے اوپر، پورا نیٹ ورک ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے سرور کے اوپر. اگر سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے، سرور کی پروسیسنگ اگر ڈاؤن ہو جاتی ہے تو پورا نیٹ ورک جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہمارے امپورٹنٹ شارٹ کویسچنز یا ایم سی کیوز کے جو ٹائپ کے جو کویسچنز بن سکتے ہیں اس ٹاپک کے اندر سے. سب سے پہلے تو ہے آپ سے کوئی ڈیفینیشن پوچھ سکتے ہیں اور ساتھ ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج پوچھ سکتے ہیں کہ کلائنٹ سرور ماڈل جو ہے اس کی ڈیفینیشن اور اس کے ایڈوانٹیجز بتائیں یا ڈس ایڈوانٹیجز بتائیں یا پھر ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بتائیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ایم سی کیو ایک کریٹ کر سکتے ہیں کہ کلائنٹ سرور ماڈل کا دوسرا نام کیا ہے. وہ ہمارے پاس ڈیڈیکیٹڈ سرور ماڈل ہے یا ڈیڈیکیٹڈ سرور نیٹ ورک ہے. یہاں پر ہماری آج کی ویڈیو اینڈ ہوتی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی. اگر آپ کو انفارمیٹیو لگ رہی ہیں، ہمارے لیکچرز اچھے لگ رہے ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے. اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.